ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ثم بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ حجرات کی آج 13ویں آیت پر تھوڑی دیر غور کرنا ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے. اس میں 18 آیتیں ہیں اور مدینہ منورہ میں یہ سورہ سرکار پر نازل ہوا. اس سورہ کا عنوان اخلاقی اور تہذیبی عنوانات اور موضوعات پر مشتمل ہے اور اس کا محور ہے تقویٰ. یعنی اگر ہم سورہ مبارکہ حجرات کی تمام آیات کا ایک خلاصہ اور ایک جملے میں بات کریں کہ ایک لفظ میں ایک جملے میں سورہ مبارکہ حجرات کے ہدف اور مقصد کو بیان کیا جائے تو سورہ حجرات کا مقصد ہے تقویٰ کا حصول، جو مقصد روزوں کا بھی ہے. اللہ نے روزے ہم پہ فرض قرار دیے لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، ہم نے روزے تم پر ایسے فرض قرار دیے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیے تھے. لعلکم تتقون، ہم تمہیں صاحب تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے تم شاید کہ صاحب تقویٰ ہو جاؤ. مقصد روزوں کا اللہ نے تقویٰ کو قرار دیا. اس سورہ مبارکہ کا بھی جو ہدف اور مقصد ہے وہ ہے تقویٰ، احساس، توجہ، پرواہ، خیال، توجہ. اس لیے کہ اگر انسان متوجہ رہے تو وہ ہر طرح کے غضب سے اور ہر طرح کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. جو لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو متوجہ نہیں ہوتے، ورنہ کوئی بھی اپنے نقصان کو خریدتا نہیں ہے. کوئی بھی عقل مند اپنے نقصان کو طلب نہیں کرتا. یہ بے توجہی ہوتی ہے جو اس کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. لہذا اگر انسان متوجہ رہے، ہوشیار رہے، اس کا خیال ہر طرف رہے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ حجرات کا مقصد بھی ہمیں صاحب تقویٰ بنانا ہے. تقویٰ یقیناً نسبی ہے. ایک تقویٰ آپ کا ہے، ایک تقویٰ آپ کا ہے، ایک تقویٰ آپ کا ہے. ایک تقویٰ حضرت حبیب بن مظاہر کا تھا، ایک تقویٰ حضرت سلمان فارسی کا تھا، ایک مولا کائنات کا تھا. تقویٰ نسبی ہے. ہر ایک کا تقویٰ اس کی نسبت ہے اور ہر ایک کا دوسرے کی نسبت مختلف ہے. لہذا ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے وعظ کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے نصیحت کی. ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں باز کر رہا ہے. مولانا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں وہ دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا جو نصیحت طلب کرتا ہو. وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جو نصیحت طلب نہ کرتے ہیں. البتہ نصیحت طلب کرنا اور نصیحت کرنے میں فرق ہے. جو نصیحت بغیر طلب کیے ہوئے کی جاتی ہے اس نصیحت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بوجھ ہو جاتی ہے. لوگ اسے اکتانے لگتے ہیں، لوگ اسے بھاگنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب آ گئے اب یہ نصیحت کریں گے، روکیں گے. لیکن اگر خود سے انسان طلب کرے نصیحت کو تو یہ زیادہ اثر انداز، انسان کے نفس کے اوپر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس سورے پہ ہم غور کرتے ہوئے پہنچے آج 13ویں آیت پر. پچھلی آیات کا ترجمہ صرف عرض کر رہا ہوں. اے صاحبان ایمان، اچھا یہ بھی توجہ رہے کہ آج کی آیت جو ہے اس میں اللہ نے مومنوں سے خطاب نہیں کیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. گزشتہ جتنی آیات ہیں ان سب میں اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے اس سورے کے اندر. لیکن یہ 13ویں آیت میں اللہ نے مومنوں سے خطاب نہیں کیا ہے، انسانوں سے خطاب کیا ہے. ذرا وسیع پیمانے پر اللہ بات کر رہا ہے.
اے صاحبان ایمان، یہ پہلی آیت ہے، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرو، اور ایسے مت پکارو پیغمبر کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ افراد جو نبی کی آواز پر، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما دیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اور وہ افراد جو اے رسول آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ لا یعقلون، سمجھدار نہیں ہیں، صاحب عقل نہیں ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اتنا صبر کر لیا ہوتا کہ آپ باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خبردار اس کی خبر کے اوپر تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے جہالت کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا لیا تو تم اپنے کیے پر نادم ہوگے۔ اور جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، اگر رسول بہت سارے امور میں تمہاری اطاعت کرتے تو یہ تمہارے خلاف تھی بات، تمہیں اس کا نقصان ہوتا، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت عطا کی ہے، اور اللہ نے کفر و فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے مکروہ قرار دیا ہے، اور جو اس کیفیت کے حامل مومن ہوتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب رشد ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تیسرے مومن کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروائے، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کرنے پہ تلا رہے تو یہ تیسرا شخص جو صلح کرنے کے لیے آگے بڑھائے یہ اس کے خلاف ہو جائے جو بغاوت کر رہا ہے، اور اس حد تک اس کی مخالفت کرے جب تک یہ امر الہی کے آگے خاضع نہ ہو جائے۔ جب یہ امر الہی کے آگے جھک جائے تو پھر ان کے درمیان عدل و قسط کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ کہ تحقیق مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح و آشتی رہنی چاہیے، ان کے درمیان صلح و آشتی کرواؤ، اور تقوی پروردگار اختیار کرو، شاید کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اے صاحبان ایمان، خبردار کسی اور قوم کا اور کسی اور گروہ کا اور دوسرے ساتھیوں کا اور دوسرے افراد کا مذاق مت بنایا کرو، دوسروں کا مذاق نہیں اڑایا کرو، اس لیے کہ کیا معلوم تم جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو۔ اور خواتین بھی خبردار کسی اور کا مذاق نہیں بنائیں، کیا معلوم کہ جو خاتون کسی کا مذاق اڑا رہی ہے وہ خاتون اس سے افضل اور بہتر ہو۔ اور جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے صاحبان ایمان، بہت سارے گمان سے پرہیز کرو، بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں، اسم ہے۔ خبردار توہ نہیں لگایا کرو، تجسس نہیں کیا کرو، خبردار غیبت نہیں کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، تم اس سے کراہت کرتے ہو، اور تقوی پروردگار اختیار کرو، اللہ بہت زیادہ تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت، یا ایھا الناس، اب یہاں اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب نہیں کیا، اے لوگو، یا ایھا الناس، مسئلہ انسانی معاشرے کا ہے۔ اگر انسانی معاشرے کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ایمانی معاشرے کو ترقی نصیب ہوگی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے تحقیق ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم مسیحی ہو، تم ہندو ہو، تم مسلم ہو، تم کسی بھی اللہ کو مانتے ہو، تم کسی کے آگے بھی جھکتے ہو، تمہارا کچھ بھی عقیدہ ہو، مگر ایک مشترکہ تمہارے درمیان اصل ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اور ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعب اور
ملتوں میں اور قوموں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. لتعارفوا، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ. ہم نے تمہیں قبائل میں اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. مگر خبردار، اس تقسیم شعوب اور قبائل کو اپنے لیے فضیلت نہیں سمجھ لینا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، معتبر وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. بات انسانوں سے اللہ کر رہا ہے، اور پھر انسانوں کے درمیان جو بات مسلم ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد معتبر لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ کر رہا ہے. معتبر تمہارے درمیان کون ہے؟ تمہارے درمیان معتبر وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ آگاہی رکھنے والا بھی ہے. یہ سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت جس پہ آج ہمیں تھوڑی دیر غور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ طے کیا جائے کہ انسان کی اصالت اور انسان کی حقیقت کیا ہے. جب تک انسان اپنی اصالت پر غور نہیں کرے گا اپنے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کر پائے گا. انسان اپنی حقیقت پر، اپنی اصالت پر جتنا غور کرتا ہے اتنا اچھا فیصلہ کر پاتا ہے. ہماری اصالت اور ہماری حقیقت وہ ایک ماں باپ اور ایک مرد اور عورت سے ہمارا آغاز ہے، اور جس سے دنیا پھیلنا شروع ہوئی اور انسانوں کی خلقت شروع کی اللہ نے، اور ہمیں اس اصالت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں قبائل میں اور پروردگار عالم نے ہمیں خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، یہ ذات کبریہ نے قوم اور قبیلے میں جو ہمیں تقسیم کیا ہے یہ تعارف کے لیے کیا ہے. مثلا اگر ہمارے شہر میں ایک عمران نام کا کوئی شخص ہو تو ہم کیسے طے کریں گے کہ عمران کون سا عمران؟ جب تک کہ یہ نہ کہا جائے کہ مثلا شیخ عمران، مثلا سید عمران، مثلا جو قومیں ہمارے یہاں ہیں پاکستان کے اندر، مثلا سندھ کے اندر علیحدہ قومیں ہیں، پنجاب میں علیحدہ قومیں ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر ہزاروں سینکڑوں قومیں ہیں. جب تک ہم قوم کا ذکر کر کے اس کا نام نہیں پکاریں گے وہ تعارف کیسے ہوگا اس کا؟ لہٰذا پروردگار عالم نے ہمیں جو قوموں میں تقسیم کیا ہے وہ تعارف کے لیے تقسیم کیا ہے، ہمیں فضیلت کے لیے تقسیم نہیں کیا ہے. ہم میں سے کسی کی فضیلت نہیں ہے اس بنیاد پر کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ صاحب فضیلت ہے. صرف ایک قبیلہ ہے جس کو فضیلت حاصل ہے، وہ ہے تقویٰ کا قبیلہ، وہ ہے پرہیزگاری کا قبیلہ، وہ ہے اللہ سے خوف اور اللہ کی یاد سے وابستہ لوگوں کا قبیلہ. وہ چاہے جوتیاں بنانے والا ہو، چاہے وہ روڈ پہ جھاڑو دینے والا ہو، چاہے وہ ککڑی بیچنے والا ہو، چاہے وہ ہوٹل کے اندر لوگوں کی تو سروس فراہم کرنے والا ہو، اور چاہے وہ پیش نماز ہو، اور چاہے وہ مجتہد ہو، اور چاہے وہ کوئی تاجر ہو اور کوئی سیاستدان ہو. اللہ کے نزدیک معیار ان چیزوں پر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار صاحب تقویٰ ہونا ہے. قوم و قبائل میں پروردگار عالم نے ہمیں تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے میرے محترم سننے والوں میں، بچوں اور جوانوں کے، کہ تعارف اور ہوتا ہے اور تعریف اور ہوتی ہے. صاحب تعریف اور صاحب فضیلت صاحب تقویٰ ہے، اور تعارف پروردگار عالم نے مختلف عنوانوں سے قرار دیا ہے. دربار شام میں جناب زینب اپنا تعارف کروا رہی ہیں، دربار شام میں امام سجاد اپنا تعارف کروا رہے ہیں. جسے ہم تعریف شمار کرتے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے تعریف ہے کیونکہ وہ فضائل ہیں. مثلا مولا اگر فرما رہے ہیں کہ لو تظاہرت العرب علی قتالی، اگر سارا عرب میرے قتل پر اتفاق کر لے اور سارا مجمع جمع ہو کر آ جائے مجھے مارنے کے لیے، لما واللہ تو میں انہیں پشت نہیں دکھاؤں گا، میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یا کبھی فرما رہے ہیں کہ ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے. یا مولا کائنات اگر اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. یا مولا اگر اپنی زبان مبارک سے اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے کمال عطا کیا، کامل کیا ہے، وہ جو 6 چیزوں کی فضیلت اور 7 چیزوں کا کمال مولا امام سجاد فرما رہے ہیں دربار شام میں، آپ کا خطبہ ہے
یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے، یا مثلا جناب زینب کا خطبہ ہے جو اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں ہے، اسی طرح امام حسین کے جملے ہیں، اور شخصیات جو اہل بیت عصمت و طہارت خانوادے سے ہیں انہوں نے اپنے بارے میں جو بات کی ہے، ارشاد فرمایا ہے وہ تعریف نہیں ہے، تعارف ہے۔ اس میں اگر محترم جوانوں کے لیے ایک جملے کے اندر واضح کرنا چاہوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں اور آپ اپنے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ معمول کی بات اگر ہم کر رہے ہوں تو اسے کوئی فضیلت شمار نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ مثلا ابھی پوچھ لیا جائے کہ آپ نے افطار میں کیا کھایا، تو مثلا اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب میں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں، تو کوئی کہے گا کہ تعریف کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کہتے ہیں بھائی 3 گلاس پانی پی لیا آج تو نے، تو کوئی کہے گا تعریف کر رہے ہیں، اپنے بارے میں حال بتا رہے ہیں۔ اپنا حال بتانا تعریف نہیں ہے، اپنا حال بتانا تعریف نہیں ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے لیے 2 روٹی کھانا میرا حال کا بیان ہے، 3 گلاس پانی پی لینا میرے حال کا بیان ہے، ایسا ہے علی کے لیے زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاننا حال کا بیان ہے۔ کوئی بات ہی نہیں ہے میرے مولا کے لیے، یہ معمول کی بات ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور علیہ لہذا تعارف اور ہے، تعریف اور ہے۔ اللہ نے ان قبائل میں اور ان خاندانوں میں اگر ہمیں تقسیم کیا ہے تو وہ تعارف کے طور پہ تقسیم کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر غرور کرنا، دیکھیے نا مولا جو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ علی جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتے ہیں، جو دعوی سلونی کر رہے ہیں، وہ جوتی میں اتنے بد لگا رہے ہیں کہ اب گنجائش ہی باقی نہ رہے بد لگانے۔ ابن عباس سے فرما رہے ہیں، ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ جب ابن عباس نے مولا کو مشورہ دیا کہ آپ شام کی حکومت کو باقی رہنے دیجئے، جب آپ مضبوط ہو جائیں اس کے بعد انہیں ہٹا دیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ، بند لگا رہے تھے، بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے، یہ جوتیاں میری کتنے میں بکیں گی؟ ابن عباس نے کہا مولا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی خریدے گا ہی نہیں اس کو۔ جو مولا جواب ابن عباس سے چاہ رہے تھے وہ جواب ابن عباس نے دے دیا۔ آپ اپنی عقیدت کی بنیاد پہ جواب نہیں دیتے کہ ان جوتیوں کی قیمت کتنی زیادہ ہے، تعظیم اس کی کرتے ہیں، کوئی غرور و تکبر نہیں ہے۔ جبکہ اگر عرف عام اور ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو حق ہے کہ ایسی شخصیات اپنے بارے میں کچھ سوچیں، لیکن نہیں۔ دنیا میں ایک قبیلہ ایسا ہے جس نے قبائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں سے افضل جانا ہے، اور جس کا فساد پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہر قبیلہ یہ کام کرنے لگ جائے جو صہیونی یہودیوں نے کیا ہوا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور علیہ۔ صہیونی یہودی اور ہیں اور یہودی اور ہیں، قوم پرست یہودی اور ہیں اور یہود اور ہیں، آل یہود اور ہیں۔ یہ جو صہیونی یہودی ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، جو افراد بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے اور یوم القدس کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے کسی تردد کا شکار ہیں، وہ 1-2 جملوں میں، یا آپ ان تک پہنچائیں جو تردد کا شکار ہے، وہ 1-2 جملوں میں ان کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ جو ان کی کتابیں ہیں، صہیونیوں کی جو کتابیں ہیں، اس میں کچھ شرعی مسائل انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شرعی مسائل توضیح مسائل میں یا شرعی اور فقہی کتابوں میں ہوتے ہیں، ایسے ہی صہیونیوں نے، یہودیوں نے اپنی کچھ شرعی کتابوں میں، جس میں شرعی مسائل ان کی گمان کے مطابق لکھے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک تالاب سے کتا پانی پی لے تو اس تالاب سے پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک مسلمان پانی پی لے تو اس تالاب سے پانی نہیں پیا جا سکتا۔ مثلاً ایک کتا اگر مر رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے سارے یہودیوں کے پر فرض بنتا ہے کہ اسے بچائیں، لیکن اگر ایک مسلمان مر رہا ہو، یہ ان کی شرعی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شرعی احکامات ہیں ان کے، اگر کوئی مسلمان مر رہا ہو تو اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے جو نقشہ تیار کیا ہے، جہاں جہاں علماء انبیاء بنی اسرائیل کی قبریں ہیں، آثار ہیں، آدھا ایران، پورا عراق، جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت
جو سازشیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. پورا عراق صہیونیوں کے نقشے کے اندر ہے کہ یہ ہمیں اسرائیل کا حصہ بنانا ہے. حضرت دانیال کے مزار تک، شوش تک، ایران میں شوش تک انہوں نے اپنے نقشے میں ڈالا ہے کہ یہ ہمیں اسرائیل کا حصہ بنانا ہے. لہذا وہ جو دنیا کا اس وقت نقشہ ہے اس میں سے تقریباً 45% جگہ وہ اپنا مال اور اپنا حق سمجھتے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد میں زمینیں اور ممالک مسلمانوں کی زمینیں اور مسلمانوں کے ممالک ہیں. اور جس انداز سے سازشیں ہیں، جس انداز سے سیاست بے معنی شیطنت میری مراد ہے، ورنہ سیاست سے زیادہ مقدس شے کوئی نہیں ہے. سیاست اگر اپنے تقدس کو بحال کر لے تو سیاست کی بنیاد پر ہی مسجدیں آباد ہوگی، سیاست کی بنیاد پر ہی شہر آباد ہوں گے، سیاست کی بنیاد پر ہی حج اچھا ہوگا، سیاست کی بنیاد پر ہی ولایت مولا کائنات نافذ ہوگی. سیاست انتہائی مقدس مفہوم رکھتی ہے، لیکن اس کو شیطنت میں تبدیل کر دیا. جیسے مولانا نبی اس کے اوپر قلعہ فرمایا ہے کہ یہ جو شام کا امیر کا طریقے اپناتا ہے یہ سیاست نہیں ہے، یہ شیطنت اور دھوکہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ دعوے دار ہیں کہ اسرائیل، آل یعقوب، آل اسحاق یہ جو ہے وہ اصل لوگ ہیں، باقی جانور ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے قبیلے کو پوری دنیا کے قبائل کے اوپر فوقیت دی. اور اس کی بنیاد پر اگر آپ معاشرے میں دیکھیں کتنا بگاڑ ہے تو اس وقت سارا بگاڑ ہونے کی وجہ سے کتنا خطرناک ہے. اگر یہ اور قبیلے بھی ایسے کھڑے ہو جائیں، اگر ایسے اور قومیں بھی کھڑی ہو جائیں اور قوم کی بنیاد پر اور قبیلے کی بنیاد پر تعصب کو عام کریں اور دوسرے کو ذلیل و خوار کریں، تو یہ سرزمین جو اللہ کی سرزمین ہے اس کا کیا حال ہوگا. اللہ اسے پسند نہیں کر رہا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں لوگ چپتے ہوئے جملے کہتے تھے. سین اور شین میں ان کے ہاں فرق نہیں تھا. ان کا بدن سیاہ تھا، ان کے بدن سے بظاہر کسی بیمار کو بدبو آتی تھی. اس لیے کہ جب بیمار ہوتا ہے نا انسان تو اس کو خوشبو بھی بدبو لگتی ہے، اور جس کا شامہ سالم ہو تو اس کو کوئی منفی چیز دکھائی نہیں دیتی، اسے مثبت ہی مثبت دکھائی دیتا ہے. بخار اگر کسی کو ہو تو اسے شربت بھی کڑوا لگتا ہے، تو شربت کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو بیمار کا مسئلہ ہے کہ اسے شربت کڑوا لگ رہا ہے. تو حضرت بلال حبشی کے بدن مبارک سے بعض لوگوں کو کوئی بو آتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پیغمبر کے برابر بیٹھیں، سب کے ساتھ بیٹھیں. ان کی اذان کے اوپر لوگوں کو تبصرہ ہوتا تھا، ان کی اذان پر لوگ جو ہے وہ تبصرہ کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. مگر سلام ہو بلال حبشی پر. اور اصلاح کرنا چاہوں گا اپنی قوم کے بعض افراد کی ذہنیت کا کہ جو شام میں جا کر جناب بلال حبشی کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرنے کی چند مثالیں سامنے آ رہی ہیں، اسے روکیں. میں پھر گلہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہماری قوم میں الحمدللہ علماء صاحبان فہم، صاحبان رائے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے پاکستان میں؟ یہ علماء ہمارے بڑے ہیں، یہ شخصیات ہماری بڑی ہیں، کیا ہم ان سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے؟ خود سے جس کے دل میں 4 آدمی جمع ہوئے اور خود سے جس کے دل میں کچھ آیا اور اس نے کام شروع کر دیا اور پھر وہ تشیع کی نمائندگی شمار کی جائے، خطرناک بات ہے. مکتب کی نمائندگی 4 افراد کی رائے پر مشتمل نہیں ہوتی، صاحب الرائے کی رائے پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا کچھ بگاڑ ہمارے ہاں ہے. میں جب مفتی صاحب سے یہاں ملنے گیا آپ کے شہر میں تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہمارے بارے میں دفاع کیوں کرتے ہیں، ہمارا دفاع کیوں کر رہے ہیں، کیا محرک، کیا چیز ہے جس نے آپ کو یہ تحریک دلوائی؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا تو میرے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ اگر کسی کی مخالفت کرو تو پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لو گے تو مخالفت اچھی کر پاؤ گے، ورنہ شرمندگی کا سامنا ہوگا. تو میں نے مولانا مودودی کے زمانے میں جب قادیانیوں کے خلاف کچھ لکھنا چاہا تو پہلے قادیانیوں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد قادیانیوں کے خلاف جتنے اچھے مقالے میرے تھے اتنے کسی اور کے نہیں تھے بقول مولانا مودودی کے. پھر کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ اب شیعوں کو ادھیڑ کے رکھوں.
اب شیعوں کا آپریشن کروں، اب شیعوں کے بارے میں کوئی تبصرہ ہونا چاہیے. تو کہنے لگا میں نے آپ کو پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے آپ کو پڑھتا گیا مجھے یقین ہوتا گیا کہ ایک بہترین اسلامی فرقہ ہے، ایک بہترین مسلمانوں کا گروہ ہے، ایک اچھے لوگوں کا گروہ ہے. مگر کہنے لگے مولانا کچھ خرابیاں ہیں آپ کے یہاں. میں نے بھی نہیں کوشش کی کہ ان سے پوچھوں کہ وہ خرابیاں کیا ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پتہ ہے ہمیں کیا خرابیاں ہیں، کیا الجھنیں ہیں. انہیں کہنے میں بھی تکلف ہوتا اور ان کے منہ سے شاید قدرے مجھے برا بھی لگتا. ایک سلوات پڑھ لینا محمد والا. ہمارے یہاں جو بگاڑ ہے اس میں سے ایک بگاڑ کا سبب یہ ہے. ماہ رمضان ہے، بعض کا مہینہ ہے، نصیحت کا مہینہ ہے. میں غلطی پر ہوں تو مجھے ضرور بتائیں اور دلیل سے بات کریں، جیسے میں دلیل سے اور عقل سے اور کوشش کرتا ہوں کہ معقول بات کروں. 4 آدمی بیٹھ کر کوئی مکتب نہیں بنائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. حضرت بلال حبشی کی کے بارے میں منفی باتیں کرنا اور ان کے مزار مبارک پر شام میں جا کر ادب احترام میں کوئی کمی و کاستی رکھنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر کو دودھ نہیں پلایا تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی توہین ہو. آپ کے نزدیک اگر بیوی نے دودھ نہیں پلایا، آپ کے علماء اور آپ کی عقل اور آپ کے استدلال اگر اس کو نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر توہین ہو. بی بی حلیمہ نے اگر نبی مکرم کو گود میں اٹھا لیا تو کیا یہ کافی نہیں ہے انہیں سلام کرنے کے لیے؟ ان کے مزار مبارک پر جا کر سلام اور زیارت پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ انہوں نے پیار بھری نگاہوں سے سرکار کو دیکھا ہے؟ دودھ نہیں پلایا، بھائی دودھ نہیں، دودھ میں کیوں؟ اور بیوی کی دودھ اور بیوی کو نبی نے دودھ نہیں پلایا اور پلایا، اس میں الجھ کر بیوی کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے معاف کریں گے، پاکستان کے شیعہ قافلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مزار پر قبر پر جنت البقیع میں جاتے ہوئے گریز کرتے ہیں. وہاں کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے دودھ تھوڑی پلایا. بھائی دودھ ہی رہ گیا مسئلہ. جتنے بھی سرکار کے بچپن کے معجزات ہیں ان میں 70% جناب حلیمہ نے نقل کیے ہیں. سرکار دو جہاں کے بچپن کے جتنے معجزات ہیں فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو، اپنے اس لال کو، اپنی اس آنکھوں کے نور کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی جب میں بکریوں کو چرانے کے لیے شہر سے باہر جاتی تھی، اور وہاں اور لوگ بھی جانور لے کر آتے تھے، اور اگر اس آمنہ کے لال کو کسی بکری پر نگاہ رکھنے کا موقع مل جاتا تھا تو اس کا دودھ بڑھ جاتا تھا. اگر ایک مرتبہ کسی بکری کو پیار سے دیکھ لیتے تھے تو اس کا دودھ بڑھ جاتا تھا. کمزور اور لاغر جانور پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی تھی. سرکار کے بچپن کے جتنے معجزات اور واقعات ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے ہیں. زیادہ تر نقل حضرت حلیمہ نے کی ہے. اسی طرح حضرت بلال، بڑا پیار تھا حضرت بلال کو نبی سے، بڑا عشق تھا مولا علی سے حضرت بلال کو. جو اس بنیاد پر حضرت بلال کے لیے کچھ منفی سوچنے پر آمادہ ہوئے ہیں کہ جب نبی کی رحلت ہوئی تو بلال جناب سیدہ کو چھوڑ کر مولا کائنات کو برے وقت میں، برے حالات میں چھوڑ کے مدینے سے کیوں چلے گئے تھے؟ تو مجھے ذرا جسارت کرنے دیجئے کہ ہمارے خلاف تو اگر ٹارگٹ کلنگ بڑھ جائے، دھماکے بڑھ جائیں تو ہماری چھتوں سے علم اتر جاتے ہیں. ہم تو اہل بیت کے نام پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم تو اہل بیت کے نام پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اگر اس دور میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ بات وہ کرے جو اس دور کا رہنے والا ہے. کتنا سخت دور تھا. پھر مولا نے خود روکا تھا. سلمان سے کہا، ابو ذر سے کہا، مقداد سے کہا، حذیفہ یمان سے کہا، خبردار گھر سے باہر نہیں نکلو. مولا نے اپنے خاص چاہنے والوں سے فرمایا اس زمانے میں، خبردار گھر سے باہر نہیں نکلو. یہ حالات میرے لیے خراب ہے، تمہارے لیے خراب نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا قتل ہو جائے. یہ وقت گزر جائے گا جو مشکل وقت ہے. جب جناب زہرا نے جناب سلمان فارسی سے گلہ کیا، 3 دن کے بعد سلمان فارسی ملنے آئے تو بی بی نے گلہ کیا، سلمان تم نے بھی چھوڑ دیا ہمیں. دروازہ گرنے کے واقعے کے 3 دن بعد جناب سلمان جب ملنے آئے تو بی بی نے گلہ کیا، سلمان تم نے بھی چھوڑ دیا. تو حضرت نے فرمایا، بی بی مجھے علی نے کہا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلو. میں مولا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، مجھے معاف کریں. سخت دور تھا، مشکل دور تھا. پھر بلال حبشی پلٹ کر آئے تو بی بی نے فرمائش کی نہیں کہ ان سے کہ اذان سناؤ. اور جب بلال حبشی نے اذان سنائی تو بی بی نے اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ جا کر بلال کو کسی نے کہا کہ سیدہ بے ہوش ہو گئی ہیں جب تم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے رسول کی رسالت کی گواہی دی تو سیدہ روتی ہوئی بے ہوش ہو گئی ہیں. جناب بلال حبشی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے
خانوادہ پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. پیغمبر کے عاشق سچے مسلمان حضرت بلال حبشی اور پیغمبر کے لیے ہدایت دینے کا بہترین ذریعہ تھے، اس لیے کہ رنگ کالا تھا ان کا. پیغمبر انہیں اپنے برابر میں بٹھا کر رستہ ہدایت کا کھولتے تھے. دیکھو یہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے برات کی. جب فتح مکہ پہ ایک معجزہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک فضیلت حضرت بلال کی یاد آ رہی ہے. اب تو نہیں نا جب اس سے بلندر صلوات دیا تھا. ہجرت پیغمبر کے موقع پر معاف کریں گے، فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبر اکرم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے، کیونکہ بلال مدینے میں اذان کہتے تھے اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ جی ان کی جگہ کسی اور کو رکھیں. حضرت نے فرمایا نہیں، یہی اذان دیں گے. اور اہل سنت کے ہاں وہ بلال کا اذان کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے. جب پہنچے ہیں مکہ المکرمہ میں تو حضرت نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، اذان کا وقت ہو گیا. حضرت نے فرمایا بلال کو بلاؤ. بلال جب تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا بلال جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو. تو بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، جملہ محسوس کریں، کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان کہتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، اب میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں، کہاں رخ کر کے اذان کہوں؟ حضرت نے فرمایا میری طرف رخ کر کے اذان کہو. بلندر فرمایا جب کسی نے مخالفت کی کہ یا رسول اللہ اذان کسی اور سے کہلوائیے، ان کے شین اور سین صحیح نہیں ہے، حضرت نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا. تم بلال کے کالے رنگ کو دیکھ رہے ہو، اللہ بلال کے شفاف دل کو دیکھ رہا ہے. بلال حبشی کا دل بہت شفاف ہے. ایمان کا تعلق قلب اور دل سے ہے. فرما رہے ہیں میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا. تمہارے خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا. البتہ ایک سوال ذہن میں اس گفتگو کو کرنے کے بعد آئے گا کہ کیا ہم اپنے خاندان کے افراد کے لیے صلہ رحمی کا قاعدہ اور قانون جو اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کا خیال نہیں کریں؟ اگر اپنے خاندان اور قبیلے کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ دوسرے قبیلے کو چھوٹا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، تو یہ قوم پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے. اور اگر اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو مضبوط اس لیے کرنا ہے کہ میں مضبوط ہو جاؤں گا تو دوسرے قبیلوں کو اچھا مضبوط کر پاؤں گا، دوسروں کی اچھی خدمت کر پاؤں گا، تو یہی اللہ کی عبادت ہے اور یہی اللہ کی رضایت کا سامان ہے. اس بنیاد پر اگر میں اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو مضبوط کروں تو اس کی زیادہ فضیلت اور بہتری ہے. دیکھیے 3 اصل مجھے اپنے ذہن میں بٹھانے ہوں گے، 3 اصول. سب سے پہلا اصل ہے اصل مساوات. مجھے اپنے ذہن میں یہ بٹھانا ہوگا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پر پیدا کیا ہے، عبادت کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، روح کی طاقت اور صلاحیتوں کے حوالے سے. اگر اللہ نے عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے تو وہ بدن کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، امور کے حوالے سے فرق رکھا ہے، عبادت اور روحانیت اور معنویت کے حوالے سے اللہ نے عورتوں اور مردوں میں فرق نہیں رکھا. اصل مساوات. معاشرہ مساوات کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے. دوسرا اصل ہے اصل اختلاف.
مجھے یہ ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں اختلاف نہ ہو. اصل اختلاف کی بنیاد پر ہم جی رہے ہیں, اختلاف کی بنیاد پر ہم ترقی کر رہے ہیں, اختلاف کی بنیاد پر یونیورسٹیاں اور کالج چل رہے ہیں, اختلاف کی بنیاد پر کتابیں لکھی جاتی ہیں, اختلاف کی بنیاد پر تھیسس اور اپنے تحقیقوں کو پیش کیا جاتا ہے. اختلاف کی بنیاد, اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی ایک جیسا نہیں ہے, دوسرا زاویہ, دوسرا اصل, سب مختلف ہیں. اللہ نے اختلاف کی بنیاد پر ہی لیل و نہار کے اختلاف کی بنیاد پر ہی زمین و آسمان کو چلایا ہوا ہے. یہ پوری دنیا چل ہی لیل و نہار کے اختلاف کی بنیاد پر ہے. اصل اختلاف, اور اصل اختلاف جب ذہن میں رہے تو قبائل کا فرق خود اختلاف کا ذریعہ ہے. ایک قبیلہ وہ ہے, ایک قبیلہ یہ ہے, ان کے آداب یہ ہیں, ان کے تہذیب یہ ہے, ان کا طریقہ یہ ہے, ان کا طریقہ یہ ہے. بہت سارے امور میں الجھنیں ہو جاتی ہیں. اگر مختلف قبائل کے اندر آپس میں کوئی رشتہ طے پا جائے, کچھ قربت ہو جائے تو کچھ مشکل ضرور ہوتی ہے, اس لیے کہ قوم و قبیلے کے درمیان اختلاف ہے. اصل مساوات, اصل اختلاف, اصل برتری, یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے سب کو برابر دیکھا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اس آیہ کریمہ کے مطابق اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, اللہ ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک بیٹی, ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اصل مساوات, اسی کے اندر پروردگار عالم نے شعوب اور قبائل کو تقسیم کیا ہے. اصل قبائل, اصل اختلاف, یعنی اختلاف کا کی اصل, ایک اصل اختلاف. اسی آیہ کریمہ میں اصل برتری کو بھی بیان کیا اللہ نے, یہ خود ایک اصول ہے. اور اصل برتری تقویٰ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. تو بس ہمیں اختلاف کے اصل کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ہمیں مساوات کے اصل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ مساوات اور نہ ہی اختلاف برتری کا سبب ہے. برتری کا سبب تقویٰ و پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حدیث سن لیجیے معصوم کی, حضرت فرماتے ہیں تقویٰ کے 4 ارکان ہیں. تقویٰ کے 4 ارکان ہیں, جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ صاحب تقویٰ ہے. بہت ہی واضح اور بہت ہی روشن معصوم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. للتقویٰ 4 ارکان, تقویٰ کے لیے 4 ارکان ہیں. الخوف من الجلیل, رب جلیل کا خوف. خوف بمعنی خشیت, خوف بمعنی احساس, خوف بمعنی توجہ, رب جلیل کا خیال. این تذهبون, کہاں جا رہے ہو؟ فین اللہ, اللہ ہے یا نہیں؟ بڑی خدمت کی ہے مذہبی جماعتوں نے, بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں مذہبی جماعتیں اور مذہبی تنظیمیں. ہماری قومی ایشوز کے اندر مذہبی جماعتوں کا کردار بہت ہی روشن اور واضح ہے. لیکن عزیزان گرامی, اگر یہ مذہبی جماعتیں ہمارے لیے بت بن جائیں, یہ مذہبی جماعتیں ہمارے آپس میں دوریوں کا سبب بن جائیں, یہ مذہبی جماعتیں ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوں, اور مذہبی جماعتوں کے اندر جوڑ توڑ ایسا ہو کہ نام تو مذہبی جماعت ہو مگر اس جماعت کے اندر اللہ دکھائی نہ دے رہا ہو, تو ایسی مذہبی جماعتوں کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلا رکن تقویٰ الخوف من الجلیل, اللہ کا خوف, اللہ کا خیال. تکرار کر رہا ہوں, حضرت یوسف پہ جب زلیخا نے حملہ کیا تو کمرے میں رکھے ہوئے بت کے اوپر چادر ڈال دیتی ہے. حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا میرے اللہ پہ چادر نہیں ڈالی جا سکتی, تم نے اپنے اللہ پہ تو چادر ڈال دی, میں اپنے اللہ پہ چادر نہیں ڈال سکتا. بند کمرے میں بھی اللہ کا احساس, حیا, توجہ. اسی لیے روزے کی فضیلت تمام عبادتوں میں زیادہ اس لیے کہ یہ تنہائی میں بھی اللہ کی یاد سے ہمیں مزین رکھتا ہے. روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے, ایک ایسی مشق ہے, الخوف من الجلیل کی ایسی مشق ہے کہ اگر ہم گھر میں تنہا بھی ہیں اور فریج میں تمام نعمتیں بھری ہوئی بھی ہیں تب بھی ہم کوئی چیز جا کے کھاتے نہیں ہیں,
ہمیں تنہائی میں بھی اللہ یاد رہتا ہے. یہ روزہ ہمیں مشق کروا رہا ہے، اس لیے فضیلت روزے کی بہت زیادہ ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. دوسرا رکن العمل بالتنزیل، قرآن پر عمل. میرا ہر عمل، میرا ہر فعل قرآن سے مستند ہونا چاہیے. اگر میرے پاس معلومات کم ہے تو میں کسی سے پوچھوں کہ میں یہ کرتا ہوں، قرآن میں کوئی دلیل ہے اس کے اوپر؟ تقویٰ رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. العمل بالتنزیل، جو نازل ہوا ہے آسمان سے پیغام، اس کے مطابق عمل. تقویٰ کی دوسرا رکن. پوچھ لوں، ہماری سیاست قرآنی ہونی چاہیے. ہمارے معاملات، ہمارے امور، ہماری روش، ہمارا طریقہ قرآنی ہونا چاہیے. پاکستان میں 27 مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے، جس میں 25 سنی جماعتیں اور 2 شیعہ جماعتیں ہیں. ہم تمام اہل سنت کے ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب اسے اس مذہبی ملی یکجہتی کونسل کے بانی تو جناب قاضی نورانی صاحب مرحوم تھے، کراچی والے شاہ احمد نورانی. ان کی رحلت کے بعد یہ غیر فعال ہو گئی تھی. پھر قاضی حسین احمد مرحوم نے اسے دوبارہ فعال کیا اب سے 6-7 سال پہلے. تو قاضی صاحب نے جو فہرست بنائی مذہبی جماعتوں کی، تو اس میں ایک تکفیری گروپ بھی تھا جو اپنے علاوہ زیادہ تر کو کافر کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے. تو قاضی صاحب نے اس لسٹ کے اندر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو ہماری قیادت نے اس کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا تھا کہ اگر یہ بیٹھیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب تو میں انہیں دعوت دے چکا ہوں. تو ہماری جانب سے یہ پالیسی دی گئی کہ آپ انہیں دعوت دے چکے ہیں تو انہیں بٹھائیے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم سنیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر سنیوں کے نام پہ جو تھپا ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. جو غیر مہذب ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ نے کہاں سے اختیار کی ہے؟ یہ قرآن کے مطابق پالیسی ہے. ہماری سیاست، ہماری روش، ہمارے طریقے قرآنی ہونے چاہیے. العمل بالتنزیل، کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ کیا نظام دیا ہے قرآن نے؟ قرآن نے کہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اگر کوئی جاہل تم سے بات کرے تو اس کو جواب مت دو، سلام کہہ کے گزر جاؤ. یہ قرآن کی پالیسی ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا نظام سیاست ہے. جہالت کی بنیاد پر فساد پھیلانا، کیا اور سنی نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ کیا اور لوگ نہیں ہیں اس ملک کے اندر؟ لیکن ان لوگوں نے تقریباً سن 1980 سے ایک عامر کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تقریباً سن 1980 سے انہوں نے اس پورے پاکستان کے اندر ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا. سنی شیعہ شیر و شکر اس ملک میں رہتے تھے، الحمدللہ اب بھی سمجھدار سنی ہیں، ہوشیار شیعہ ہیں. اور پاکستان کے حالات کو علماء کرام نے بڑا کردار ادا کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں علماء اہل سنت کو، سلام پیش کرتا ہوں اپنی شخصیات کو اور اپنی قیادتوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کو ٹوٹنے سے بچایا ہے. ہم سے زیادہ اچھا پاکستانی کوئی اور نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھا پاکستانی کوئی اور نہیں ہے. اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی ہم نے ہندوستان کی طرف مارچ نہیں کیا ہے. ہم نے اقوام متحدہ کو نیٹو فورسز کے آنے کی دعوت نہیں دی ہے. ہم نے پاکستان کے ٹوٹنے کی بات نہیں کی ہے. ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے، مگر اسلامی مملکت کو توڑنے کا نعرہ بلند نہیں کریں گے. مسلمانوں کی سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قوت کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کریں گے. یہ ہماری پالیسی قرآن کے مطابق ہے. العمل بالتنزیل، گھریلو معاملات میں بھی ایسے ہی ہے. میں اگر گھریلو معاملات کے اندر کوئی قدم اٹھا رہا ہوں اور کوئی فیصلہ لے رہا ہوں تو مجھے سوچنا ہوگا کہ قرآن سے کوئی دلیل ہے میرے پاس. تیسرا رکن ہے تقویٰ، القناعۃ بالقلیل، کم سے کم پر بھی راضی رہ کر شاکر رہنا اور گزارا کرنا. القناعۃ بالقلیل. اے سی خراب ہو گیا ہے تو کیا زندگی نہیں گزر سکتی؟
گاڑی آج نہیں ہے تو کیا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ آج اگر سواری نہیں ہے تو کیا رکشے میں نہیں جا سکتے ہم؟ آج اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو بھی قتل کر لیں کہ آج ہماری گاڑی چلی گئی تو اپنی چھری پھیر لیں اپنے اوپر؟ القناعۃ بالقلیل، جو نصیب ہے اسی سے گزارا کیا ہے مشکل کام، ہے مشکل کام۔ انسان اپنے مزاج سے اور اپنی عادت سے نیچے آ جائے، یہ جہاد سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جب عادت ہو جاتی ہے بہت سارے امور کی تو پھر ان سے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان زمانے کو بدلے، اپنے آپ کو نہ بدلے، اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو ہر حال میں محسوس کرتا رہے، کم سے کم کے اوپر بھی راضی رہنا۔ اور چوتھا رکن تقویٰ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے لیے آمادگی۔ ابھی اگر پیغام آ جائے، برابر میں آ کر کوئی صاحب بیٹھیں اور آہستہ سے کہیں کہ میں ملک الموت ہوں، تیار ہو، تو ہم مطمئن ہو کر اسے کہیں چلو، ہے اتنا حوصلہ، اتنی ہمت؟ میں بہت سارے چیزوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ برابر والے کو دیکھنا شروع کر دیں، مولانا نے پیغام دے دیا ہے کہ جی برابر میں کوئی آ کے بیٹھے گا۔ الاستعداد لیوم الرحیل، جس دن بلایا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، اس دن کے لیے استعداد، اس دن کے لیے آمادگی، اس دن کی تیاری۔ چند چیزیں اگر ہم اپنے اندر اختیار کر لیں تو العاقبۃ للمتقین، مستقبل متقیوں کا ہے، آئندہ متقیوں کا ہے، کل متقیوں کا ہے۔ اور آج اچھا ہونا کمال نہیں ہے، کل اچھا ہونا کمال ہے۔ یہ کہ آج ماضی کی بنیاد پر ہے اور کل بھی ماضی کی بنیاد پر ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اور جب مجھے بلایا جائے اور مجھے لے جانے کے لیے آ جائیں تو اطمینان ہو۔ معصومین کا اطمینان تو کمال پر ہے، لیکن سلام ہو حضرت آیت اللہ خمینی پر، اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں میں اس دنیا سے مطمئن جا رہا ہوں، میری ذمہ داریاں بنتی تھیں، جو میرے فرائض بنتے تھے وہ میں نے ادا کر دیے۔ اور کیونکہ آیت اللہ خمینی جیسی شخصیات 3-4 صدیوں کے بعد اختلافی ہو جاتی ہیں، فلاں کہے گا ہمارے تھے، فلاں کہے گا ہمارے تھے، جیسے ماضی میں اب سے 600-700 سال پرانے شخصیات ہیں وہ اختلافی ہیں، دیوبندی حضرات کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، سلفی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، شیعہ کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، جمال الدین افغانی کی مثال لے لیجیے، اختلافی ہیں، ہر مکتب کہتا ہے ہمارے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے کمال اور ان کی آفاقی شخصیت ہونے کی ایک نشانی ہے کہ انہوں نے جب کام کیا تو اتنے وسعت نظری اور آفاقی انداز سے انہوں نے کام کیا کہ ہر شخص انہیں کہتا ہے یہ ہمارا ہے۔ تو آیت اللہ خمینی کی شخصیت بھی اسی طرح کی ایک شخصیت ہے کہ شاید 300-400 سال کے بعد، 300 سال 400 سال بعد، 4-5 صدیوں کے بعد اختلافی ہو جائیں کہ یہ ہمارے تھے، یہ ہمارے تھے، تو انہوں نے آخری جملہ لکھ دیا کہ مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ بن رہا ہوں، تاکہ یہ بھی ایک الجھن ختم کر دیں کہ میں اہل بیت کا پیروکار اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ البتہ ہمارے قادری صاحب بھی شیعہ ہیں اور آپ سب بھی سنی ہیں، تلوار پڑھیں ذرا محمد علیہ وسلم۔ سب شیعہ سنی ہیں اور صحیح سنی جو ہوگا وہ شیعہ ہوگا۔ بہرحال تقویٰ و پرہیزگاری ہدف اور مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس مقصد کی طرف یہ مہینہ ہمارے لیے مومن و معاون ثابت ہوگا۔ ایک قدم آگے آئیں گے۔ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ عرفان کا نصاب بتائیے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عرفان کا نصاب یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو معرفت میں اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ۔ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ میری نماز قضا نہیں ہوتی، آج میں یہاں کھڑا ہوں کہ میری نماز ایک مدت ہو گئی الحمدللہ قضا نہیں ہو رہی، میں آج معرفت پر یہاں کھڑا ہوں، تب ایک قدم آ گیا ہوں کہ اب نماز شب بھی شروع کرنی ہے۔ اب میں ایک مدت سے اس معرفت پہ کھڑا ہوں کہ میری نماز شب قضا نہیں ہوتی، تب ایک قدم آ گیا ہوں کہ نماز شب کا دورانیہ مجھے بڑھانا ہے۔
میں معمولاً 25 منٹ میں نماز پڑھ لیتا ہوں شب کی، اب مجھے اس کا دورانیہ بڑھانا ہے، سجدہ لمبا کرنا ہے مجھے۔ مولا فرما رہے، مولا علی فرما رہے، اگر کوئی چاہتا ہے جنت میں میرا پڑوسی بنے، اللہ اکبر، مولا فرما رہے اگر کوئی چاہتا ہے جنت میں میرا پڑوسی بنے تو سجدے طویل کیا کرے، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جلدی سے سر نہیں اٹھا لے، سجدے طویل کرے۔ البتہ نماز جماعت کا حکم علیحدہ ہے، نماز جماعت کا حکم علیحدہ ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میں بھی ایک چھوٹا سا پیش نماز ہوں، چند لوگ کبھی کبھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز جماعت میں طویل نہیں کرنا، لیکن ذاتی عبادت، انفرادی عبادت، تنہائی کی عبادت، وہ جو عبادت ویسے بھی انسان کو ترقی جو ہے وہ مستحبات کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، واجبات تو واجبات ہیں، مستحبات کے ذریعے سے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ آج جناب خدیجہ کی رحلت کا دن گزرا ہے، دو جملے مسائل کے پڑھوں گا، اس کے بعد چند سوالات کے جوابات۔ سلام ہو اس خانوادے پر اور ان کی مظلومیت پر، ان کی خدمات پر۔ جناب خدیجہ نے اپنا پورا خانوادہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنی ساری نسل اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ فاطمہ جیسی خیر کثیر بیوی کی ماں، حسنین جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ جیسے بچوں کی نانی، علی بن ابی طالب جیسے مولائے کائنات کی ساس۔ بڑی فضیلت ہے جناب خدیجہ کی۔ نبی مکرم ہر سال بیوی کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے، ان گھروں میں بھجواتے تھے جن گھروں میں جناب خدیجہ کا احترام اور بیوی سے پرانا تعلق تھا، خاندانی اور علاقائی اور محلے کا تعلق تھا۔ اور ازواج پیغمبر جب کہتی تھی یا رسول اللہ اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ام المومنین، سلام ہو بیوی کی ذات پر۔ چلیے کچھ دیر اپنے ذہن کو ذرا کربلا لے چلیے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا ایک مال کربلا میں لٹ رہا ہے۔ کربلا میں کون سے مال کے لٹنے کا تذکرہ کروں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ آج کی اس مجلس میں بیوی کو راضی کروں، بیوی کے ایک پوتے کے تذکرے کے ذریعے سے، نواسے کے بچے کے تذکرے کے ذریعے سے۔ سلام ہو جناب علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے پر، سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو خون میں لت پت پایا۔ بڑا جگر تھا کربلا کی ماؤں کا۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، مگر ایک ماں ایسی ہے جس نے لاشوں کا سن تو لیا مگر لاشیں دیکھے نہیں، وہ ہیں ام البنین، 4 بچوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانی دی، مگر حضرت ام البنین نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، بڑا سخت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لاشیں نہ دیکھے اور لاشیں دفنا دیے جائیں۔ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، 4 بچوں کے نام لکھتی ہیں اور اس کے بعد مرثیہ پڑھتی ہیں، لوگوں مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جو بیٹوں کی ماں ہو۔ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرے 4 بیٹوں نے کربلا بسا لی۔ ان ماؤں میں عزیزانو ایک ماں کا تذکرہ آج میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جناب رباب۔ بڑا جگر ہے اس ماں کا، جناب علی اصغر کی ماں۔ اللہ جن گودوں میں بچے نہیں ہیں، جناب رباب کے صدقے میں ان کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا کرے، اور جناب علی اصغر کا صدقہ انہیں عطا کرے۔ نیت کر کے جائیں، اگر آنکھ میں آنسو آ جائیں، جن کے اولاد نہیں ہیں آنکھ میں آنسو آ جائیں، نیت کر کے جائیں، حضرت علی اصغر کی نظر کروائیں گے، حضرت علی اصغر کے مصائب کی مجلس کروائیں گے، توسل کریں گے۔ باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر۔ سلام ہو ایک ماں کے اوپر جو اپنے بچے کا لاشا خون میں لتپت دیکھ رہی ہے، اور کیسا جگر تھا جناب رباب کا کہ اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا جب نیزہ بردار میدان کربلا میں علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے تھے، اور ایک نیزے کی علی سے لاشا نکل کر باہر آیا، اور جناب رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ظالم ہے جو جناب علی اصغر کے شہید جنازے
جس میں روح باقی نہیں ہے ان کے سر اقدس کو جدا کر رہا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ہندوستان کے رہنے والے، ان میں ہمارے بہت سارے ساتھی تھے ہندوستان سے، ان میں سے ایک میرے دوست بنارس کے رہنے والے مجھ سے کہتے ہیں کہ بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کے کربلا تک جاتا ہے، تو ایک سال وہ بنارس ہندوستان میں تھے، تو جلوس جب نکلا تو وہ اس روٹ پر آگے جانے لگے، پہلے چلنے لگے، آگے آگے چلنے لگے جس روٹ سے جلوس کو گزرنا تھا کہ انتظامات دیکھ لیں، صفائی دیکھ لیں، رستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ تو ابھی جلوس پیچھے تھا، وہ کہتے ہیں ہم چند دوست آگے جا رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایک چوراہے پر بہت ساری ہندو عورتیں کھڑی ہیں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، شاید سارے بنارس کی ہندو عورتیں جن کے گودوں میں ننھے بچے ہیں، جو شیر خوار بچے ہیں، وہ اپنی گودوں میں بچے لیے کھڑی ہیں۔ کہنے لگے ہمیں گزرنے میں بھی مشکل ہوئی، رش اتنا تھا ان عورتوں کا۔ بہرحال جب گزرے وہاں سے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب گزرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج روز عاشورہ ہے، ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ آج رباب کے بچے کو پھونکا مارا گیا ہے، آج حسین کے شیر خوار بچے کو بغیر پانی کے مارا گیا ہے۔ بڑا سخت ہے عزیزانو، بڑا سخت ہے جناب علی اصغر کا تذکرہ۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھتی ہیں، کبھی امام حسین یاد آ جاتے ہیں تو امام پہ مرثیہ کہتی ہیں، کبھی جناب علی اصغر یاد آ جاتے ہیں، جناب علی اصغر پہ مرثیہ کہتی ہیں۔ حضرت رباب کے مرثیے نقل ہوئے ہیں، ایک مرثیے میں فرماتی ہیں اے علی اصغر، جملہ سنیں گے، اے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے ہیں جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان سے شفقت کی جاتی ہے، مگر تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کے تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اے علی اصغر تجھے مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم اہل بیت میں۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، جب امام حسین جناب علی اصغر کا خون میں لت پت لاشا لے کر آئے ہیں تو جناب رباب سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے دیکھ کر کہا میرے امام ہیں۔ جب سن لیا کہ یہ امام کا اقرار کر رہی ہیں تو لاشا دکھا دیا، ننھے ننھے لبوں پر لب رکھ کے فرمایا یا بنیا مثلک یلہا، اے میرے لال کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میں نے اتنے چھوٹے بچوں کو نہر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا، ایک ننھی سی قبر کھود کر ایک ماں اور باپ نے لاشا دفنا دیا۔ واہ مصیبتہ کے نوحے بلند ہوئے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ایک سورہ فاتحہ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت ذوی الحقوق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، اور شہداء ملت کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے۔ جناب مفتی اسحاق صاحب کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے۔ سوالات ہیں کچھ، ان سوالات کو سن لیجئے۔ پہلا سوال کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں کہ ہم امت کس کی حیدر کی نعرہ لگایا جاتا ہے بتائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں۔ ہم امت تو پیغمبر کے ہیں، ہم امت پیغمبر کے ہیں، ہم نبی مکرم کی امت ہیں، لہذا ہر وہ نعرہ، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ہمیں اختلافی بنائے، الجھنوں میں ڈالے، مسائل بڑھا دیں ہمارے لیے، الجھنیں بڑھا دیں، جواب دینے پڑ جائیں، نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تو مجھے ایک اچھا جملہ لگا، میں اس جملے کو اگر عام کروں اور اس سے الجھنیں بڑھ جائیں تو اس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ جناب مختار ثقفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو بتائیے صحیح کہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت مختار ثقفی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو زندان میں تھے، قید میں تھے، حضرت مختار آزاد نہیں تھے۔ میرے خیال سے یہ مختار نامہ بھی جنہوں نے لکھا ہے مستند تاریخ ہے جسے مختار نامے میں انہوں نے ڈالا ہے، اور پوری کمیٹی پورا ایک کمیشن
مختار نامے کی جب تحریر کیا جا رہا تھا، اس کو جب فلمایا جا رہا تھا، تو علماء کرام کی پوری ایک کمیٹی تھی کہ جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اور پھر بعد میں مختار نامہ نشر ہونے کے بعد تقریباً 2 مہینے تک ہر روز اس مختار نامے پہ تبصرہ کیا ہے علماء نے بیٹھ کے وہاں کے ٹیلی ویژن پر، اور حوالوں کے ساتھ کہ یہ سین جو دیا گیا ہے فلاں فلاں کتابوں میں ہے، یہ جو منظر دیا گیا ہے، یہ جو جملہ دیا گیا ہے فلاں فلاں کتابوں میں ہے، اور وہ اس لیے بعد میں مذاکرات دیے تھے تاکہ کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں رہے۔ حضرت مختار زندان عبید اللہ میں تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے زندان میں تھے، اور عبداللہ ابن عمر کیونکہ ان کے مہنوئی تھے، انہوں نے ان کی ضمانت لی تھی اور ان کو رہائی دلوائی تھی۔ تو جب وہ آزاد ہوئے تو اس وقت واقعہ کربلا گزر چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا یہ ہے کہ جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ امام زمانہ کے آگے پڑھائیں گے، امام زمانہ آ کے پڑھائیں گے، کیا جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جمعے کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے پورا سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ موجود ہے، اور ائمہ کی روش رہی ہے، ائمہ کا حکم رہا ہے، نماز جمعہ کے اوپر احادیث ائمہ موجود ہیں، لہذا اس مسئلے کو بھی اختلافی بنانا یہ خلاف احتیاط ہے اور قرآن و سنت سے دوری۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور خمس دریا میں بہا دینا چاہیے یا غریبوں کا حق بنتا ہے؟ ہاں، یہ جو سوال کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ تاریخ ہے، لہذا جواب میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ مرجع تقلید کو، اپنے مقلد کو، اور ان کی اجازت سے اپنے ملک میں آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے یا جس کو انہوں نے اجازت دی ہے اس تک پہنچائیے، غریبوں میں اور اداروں میں، اور جس چیز کے بارے میں اجازت وہ دیتے ہیں اس پہ اس کو خرچ کرنا ہے، دریا میں نہیں بہانا۔ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے اولاد نہیں ہوئی ہے، دعا کریں کہ اللہ نبی اور آل نبی کے صدقے میں اور حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے، ان کے صاحب اولاد ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں رہی، جوابات دے دوں میں؟ سوال فرما رہے ہیں کہ قبلہ متع کے بارے میں بتائیں کہ کب سے اس کا حکم ہوا اور اب بھی ہے یا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے پاکستان میں ابھی تک نہیں سنا کہ کسی نے متع کیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کے اندر متع کے اوپر آیت ہے، اور اس آیت کو منسوخ کرنے کے لیے ایک ناسخ چاہیے جو قرآن کی آیت نہیں ہے، اور آیت کو آیت ہی منسوخ کر سکتی ہے، آیت کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی، آیت کے لیے آیت ہی آئے گی، اور حدیث بھی پیغمبر کی نہ ہو، ایک اچھا فرمان ہو، ایک اچھا قول ہو، وہ بھی حضرت عمر کا ہو۔ حضرت عمر نے 12-13 چیزوں کو تبدیل کیا، بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ میں ان کا نام لے رہا ہوں، انہوں نے 12-13 چیزوں کو تبدیل کیا، 12-13 چیزیں انہوں نے تبدیل کی، ان میں سے ایک متع۔ متعتان کان فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، نبی کے زمانے میں 2 متع حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ جملہ ہے حضرت کا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں متع ہوتا رہا، پیغمبر کے زمانے میں متع ہوتا رہا، حضرت عمر نے متع کو حرام قرار دیا، اور یہ ایک مارکۃ العرب بحث ہے، اور علماء شیعہ میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر علماء اہل سنت اور علماء اہل شیعہ میں، اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اور میں ایک بہت بڑے مفتی کے اکثر ملاقاتیں رہتی ہیں، تو ایک مفتی صاحب کے ساتھ تھا، تو یہ ہماری گفتگو رستے میں ہو گئی، بین الصدور باتیں ہوتی ہیں نا، حاشیے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، تو اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی ان سے، وہ فرمانے لگے کہ میں جو بھی حوالہ دے رہا تھا تو اس کو وہ غیر مستند کہہ رہے تھے، مگر ایک جگہ آ کے کہنے لگے کہ یہ بات مستند ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہاں حضرت ابن عباس متع کو کہتے تھے کہ یہ نبی کے زمانے میں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، اور متع حضرت عمر نے جو حرام کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، نبی کی سنت ہے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی تھا، متع باقی رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس متع کے حرام ہونے پر نالاں تھے اور ناخوش تھے،
ہاں ایک صحابی پیغمبر تھے کہ جو اس کی مذمت کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک حرام سے بچنے کا رستہ اللہ نے دیا تھا، آپ وہ رستہ بند کر رہے ہیں، لوگ حرام کی طرف چل جائیں گے۔ تو کہنے لگے صرف ایک صحابی پیغمبر ہے۔ میں نے کہا ان کا آپ کے نزدیک اعتبار کتنا ہے؟ کہنے لگے حبر الامہ ہے، امت کا تاج ہے، امت کی زینت ہے، مفسر قرآن ہے، پیغمبر کے صحابیوں میں سب سے بڑے مفسر اگر کوئی ہیں تو حضرت ابن عباس ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ حدیث آپ کے یہاں معتبر ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پر ہوگے؟ نہیں لیا آپ نے میری بات کو۔ تو اگر یہ قاعدہ آپ کے یہاں معتبر ہے تو ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو کم سے کم آپ کو بھی احتیاط رکھنا چاہیے کہ اسے زنا نہیں بولنا چاہیے، اس کے خلاف اس انداز سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک بھی ایک صحابی معتبر ہے تو یہ بات فرما رہے ہیں۔ بات معقول ہے؟ موجودہ سیاسی حالات اور سیاسی قیادت، کچھ انگریزی اور کچھ اردو میں سوال ہے، اور انگریزی بھی پوروں والی رائٹنگ میں آپ نے لکھی ہے۔ تو چائنا میں بھی چائنا میں نہیں، پاکستان میں پرائم منسٹر کب تک رہے گا یا کیا؟ اچھا سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بلند سلوات دیا کریں۔ پاکستان میں وزیر اعظم کب تک رہیں گے؟ تو اس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک انہیں خان بہادر رہنے دیں گے، اور جب تک ان کے مائی باپ رہنے دیں گے، جب تک جن سے ان کی ڈیل ہوئی ہے وہ رہنے دیں گے، جن سے وہ معاہدہ کر کے آئے ہیں جب تک وہ انہیں رہنے دیں گے، اصلی حکمران جب تک رہنے دیں گے یہ رہیں گے۔ لگتا ایسا ہے کہ 5 سال پورے کریں گے، لگتا ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے 5 سال انہوں نے پورے کرنے دیے ہیں، تو اب وعدہ تو پورا کرنا چاہیے، اب تو بے وفائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے انہیں نہیں گرایا تھا، انہیں بھی نہیں گرانا چاہیے، قاعدہ تو یہی ہے۔ اور پاکستان میں سب سے بڑی مضبوط جماعت جو ہے وہ وہی ہے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر جن کا ہے۔ تو دیگر ساری جماعتیں بھی اگر مل جائیں، تو وہ اپوزیشن جماعت سے زیادہ مضبوط جماعت نہیں بنا سکتے، اس لیے لگتا یہی ہے۔ رہ گئی بات دھاندلی کی اور اس کی اور اس کی، تو وہ تو اصغر خان کیس 20 سال بعد کھلتا ہے، یہ بھی 20 سال بعد کھلے گا۔ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ابھی نہیں لگتا کچھ ہوگا، البتہ آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ لوگ یکم محرم سے 10 محرم تک زنجیر سے ماتم نہ کریں تو کیا یہ شیعہ نہیں کہلائیں گے؟ یا اللہ، اگر ماتم نہ کریں امام حسین کی یاد میں اور دوسرے شہداء کی یاد میں چند آنسو بہانے تو کیا یہ زیادہ افضل نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر یہ سوال کسی سنی بھائی کا ہے اور وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے اکابرین نے، جی ہمارے بڑوں نے جو ہمیں روش عزاداری دی ہے وہ یہی دی ہے جو ہم اپنا رہے ہیں۔ البتہ ہم ایک مجلس میں شاید 20 منٹ بول چکے ہیں اسی مہینی مجلسوں میں کہ اعتدال سے جو لوگ نکل جاتے ہیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے، ہر چیز اقتصاد میں اعتدال میں ہونی چاہیے۔ وَمَلْبَسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، مولا کائنات خود حمام میں فرما رہے ہیں صاحبان تقویٰ کی ایک نشانی ہے کہ ان کی زندگیاں میانہ رو ہوتی ہیں، اعتدال کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ماتم ہو، عزاداری ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی اللہ کی عبادت بھی حتیٰ اگر ہو اور وہ اعتدال سے باہر ہو تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں، اسے بہرحال ایک دن آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا اس سے پیچھے آنا پڑے گا۔ اور جو افراد ماتم نہیں کرتے اور امام کی یاد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، امام کی یاد میں مبتلا ہوتے ہیں اور امام کی یاد سے مزین ہوتے ہیں، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ نہ انہیں ہم پر اعتراض تنقیدی اور اختلافی اور تنازع کے عنوان سے کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں انہیں اپنے سے کم سمجھنا چاہیے۔ یہ سوال ہے یا خط ہے؟ یا اللہ
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دانہ رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بخش دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کا وہ کون سا درجہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ بخش دے گا، جبکہ کسی شیعہ یا سنی یا دیوبندی یا وہابی سے اگر ایمان کی تعریف پوچھی جائے تو تقریباً تمام ہی کا عقیدہ ایمان کا ایک سا ہے، اور حدیث میں ہے کہ 72 میں سے ایک فرقہ بخشا جائے گا۔ وضاحت فرمائیں رمضان، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں۔ پھر پہلا تو یہی مسئلہ ہے، اول تو یہ 72 فرقوں والی جو حدیث ہے یہ معتبر نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے 72 فرقوں والی حدیث۔ اس کے اوپر درس خارج میں آیت اللہ مکارم شرازی نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک ہفتہ لگایا اس حدیث کی جرح و تعدیل کے اوپر، اور کبھی بھی پیغمبر اپنی زبان سے فرقے بنا کر نہیں جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے جو استدلال دے رہا ہوں، وہاں جو علمی استدلال ہوا ہے وہ تو بڑا طویل ہے، لیکن کبھی بھی پیغمبر لائن دے کر نہیں جائیں گے ٹوٹنے کی۔ پیغمبر اپنی زبان سے ہی کہہ جائیں گے کہ میرے بعد 12 فرقے ہوں گے، اور حوصلہ دے کے جا رہے ہیں اور لائن دے کر جا رہے ہیں اور خط دے کر جا رہے ہیں کہ بڑھ جانا 72 فرقوں میں۔ 72 فرقوں والی جو حدیث ہے وہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اور ایمان کے بارے میں وہ جو قرآن مجید میں ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، مومن کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہی ایمان کی نشانیاں اور صفات ہیں۔ دوسرا سوال، رمضان کو میں نے ماہ رمضان کو میں نے مکروہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے یہ بتایا کہ مکروہ آپ کا لفظ قرآن میں ہے، لفظ کا نہیں۔ مکروہ کا حکم کیا ہے؟ جس طرح حلال اور حرام کا حکم ہے، یہ مکروہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ اس حکم کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ کرنے میں ثواب ہے، کر لینے میں گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ دعا فرمائے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے نبی اور آل نبی کا، اس خانوادے کا پاک اور مطہر خانوادے کا، اولیاء الہی کا، پروردگار تجھے شہدائے بدر و احد و شہدائے کربلا کا واسطہ، جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں سب کی حاجات شریعت کو پورا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک کے حضرت کو ہم سے راضی فرما، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، اور ایک مومنہ ہسپتال میں داخل ہیں اور دیگر عزیز جو آپ کے ہوں اور پڑوسی ہوں اور مریض ہوں، یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ان سب کی شفایابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔